کوئی مسودہ ہے؟ میں ذرا حکومت سے پوچھ لوں جلدی سے. جی بالکل مسودہ ہے. کدھر ہے اور یار ہمیں بھی دیتے ہیں یار, ہم بھی پڑھ لیں. دے دیتا ہوں میں آپ کو مسودہ. اس میں کوئی ایسا کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے کہ بڑا سیکرٹ تھا لاسٹ ٹائم بھی. میں جس ممبر کو فون کر رہا تھا رات کو کہ صاحب مسودہ دے دو, انہوں نے کہا سانو کی پتہ. دیکھیں میں بڑا فرام ڈے ون جو 3-4 آپشنز تھے میں نے کچھ تھوڑے بہت اس میں بیان کیے. جب ایک پورا پروسیجر ہے, پہلے ہماری اپنا ہوم ورک کمپلیٹ ہو, پہلے ہم اپنی ڈسکشنز کریں, اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ CCLC میں جانا ہے, اس کے بعد پھر یہ کیبنٹ میں آئے گا, اپروو ہوگا. پہلے تو اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی, اتحادی ہمارے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. اس کے ساتھ مولانا صاحب سے بھی ان پرنسپل ایگریمنٹ تمام تر چیزوں پہ تھا. یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور ابھی بھی ہے. انہوں نے کہا میں نے مسودہ ہی نہیں دیکھا تھا, کس چیز پہ ایگریمنٹ تھا. ان کو میں خود مولانا صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھا رہا, انہوں نے کہا سر مسودہ ہمیں ملا. لا منسٹر نے 2 دفعہ ان کو ڈیٹیل بریفنگ دی. انہوں نے کہا مسودہ رات کو 1:30 بجے ہمارے ہاتھ میں. لیکن بریفنگ ان کو دی, ان کو دیکھیں نا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ انہوں نے کہا جب ہم نے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, جب ہم نے مسودہ دیکھا تو ہمیں پتہ لگا کتنی سیریس چیزیں اس میں, اس کو تو ہم حمایت نہیں کر سکتے تھے. جو وہ دیکھیں, جب انہوں نے کہا کہ حمایت نہیں ہو سکتی. کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر یہ بتا دیں کہ مسودہ مل گیا آپ کو؟ مسودہ کس مسودے کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی نیا مسودہ ہوگا نا سر جو حکومت کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ نہیں, ایسا ہے کہ حکومت کا ایک تو وہ تھا نا, وہ جو سیچرڈے سے پہلے تھا, شاید جمعے کی رات کو تھا, جس کے اگلے دن اجلاس ہونا تھا. وہ مسودہ تو میرے پاس یقیناً ہے. وہ دوسرا مسودہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی نے بھی دیا تھا, اس کو بھی 3-4 دن ہو گئے. اس کے علاوہ مسودہ کون سا ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی تیسرا مسودہ تو ابھی تک شیئر نہیں ہوا. سو آپ کے پاس وہی مسودہ. یہ بتائیں سر, مولانا صاحب نے جو اتوار والے دن ایک پریس کانفرنس کی, اس کو ناجائز حکومت کا, میں نے چلائی بھی ہے ابھی مولانا کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا یہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کرنے کا. پھر مذاکرات کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ مذاکرات کن سے ہو رہے ہیں؟ یہ تو جو میں سمجھ پایا ہوں, عرفان صدیقی صاحب کی اگر آپ بات کریں یا اور دوست آئے ہیں, نقوی صاحب وغیرہ آئے ہیں, یہ تو مولانا کو مبارکباد دینے آئے اور پھول لے کے آئے کہ وہ امیر اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں. تو یہ اگر اس میں کوئی سیاسی بات ہوئی ہوگی تو مجھے نہیں پتا, مگر جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں سیاسی بات ہو بھی جاتی ہے, مگر مسودوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اور اگر کوئی امپریشن دے رہا ہے تو پھر میرے خیال میں وہ شاید درست نہ ہو. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب, اگر تو مولانا صاحب کی اس پوزیشن کو حتمی مان لیا جائے جو اس پریس کانفرنس میں تھی, پھر تو اس حکومت کے ساتھ آپ بات چیت کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ جعلی حکومت ہے, یہ جعلی مینڈیٹ ہے. کیا یہ حتمی بات ہے یا اس کے باوجود گنجائش موجود ہے بات چیت کی؟ صاحب اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے, میں آپ کے گھر آؤں, آپ مجھے روک دیں گے آپ کے گھر سے؟ میں آپ کو جتنا بھی برا لگتا ہوں, میں جتنا بھی خراب آدمی ہوں, کیا مجھے اس صورت میں آپ اپنے گھر آنے سے روک دیں گے؟ مولانا یا JUI کے لوگ تو کہیں پہ بھی نہیں گئے ہیں. کوئی اگر آیا ہے ان کے گھر پہ اور مبارکباد کا ایک اوکیزن بھی موجود ہے اور اس میں کوئی پھول لے کے آیا ہے, تو کیا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ گھر پہ نہ آئیں, یا میں بالکل آپ کو ریسیو کرنے میں بالکل سر سیاسی ملاقاتیں کریں. کامران صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات کی اور آئینی ترمیم میں آپ کی حمایت کی گنجائش ناجائز ہونے کے باوجود اس حکومت کے ساتھ موجود ہے یہ گنجائش, یا نہیں ہے یہ گنجائش؟ اب مولانا سے آگے جا سکتا ہوں. مولانا نے ایک بات کہہ دی, وہ جو بات انہوں نے کہہ دی ہے وہ حتمی ہوتی ہے. سو کوئی گنجائش نہیں ہے آئینی ترمیم پر بات کرنے کی اس حکومت کے ساتھ؟ مولانا نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. اس کو صرف جو نہ پارٹی کے ادارے تبدیل کر سکتے ہیں, نہ کوئی مولانا خود بھی شاید تبدیل نہ کر پائیں. سو کیا یہ ممکن ہے کامران مرتضیٰ صاحب کہ کل کہا جائے کہ دیکھیں نا جی ڈی فیکٹو تو پھر یہی ہیں, انہی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, جیسے مولانا نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا, اور اسی ڈی فیکٹو کو کر کے پھر ان کے ساتھ آئینی ترمیم کر لی جائے؟ دیکھیے اب آپ نے اگر خالی ایک بلیم گیم ہے, یا مجھ سے یہ آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ ان اینی کیس یہ ایسے آپ کی مرضی کے مطابق چلا جائے گا, تو سیاسی پارٹیاں اپنی مرضی کے مطابق چلتی ہیں, مگر ایک سٹینڈ لے لیا ہے مولانا نے اور اس کے اوپر قائم ہے. اگر اس رات کو ہم نہ روکتے تو شاید کوئی بھی نہ روک پاتا, ابھی تک یہ کام ہو گیا ہوتا. تو اس کے لیے مولانا کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے, نہ کہ جو نا ملائن کریں اس کے لیے. بالکل کریڈٹ دیتے ہیں سر. میں تو بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں روک لیں. میں تو اس نے بلاول صاحب سے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب اصل میں جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے ڈیفینڈر نظر آ رہے ہیں.
جو پہلے پیپلز پارٹی نے لیا ہوا تھا. میرے ساتھ مولانا بلال بھٹو صاحب لائن پر تھے. سو یہ جو کریڈٹ ہے وہ بالکل جو واٹ از ڈیو وی گیو دیٹ کریڈٹ. صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس بیان کے بعد کوئی مذاکرات کی گنجائش ہے یا نہیں. لیکن سر آپ نے کیلکولیشنز کی ہوں گی, کیا مولانا فضل الرحمان اور JUI کے بغیر نمبر پورے ہیں حکومت کے پاس ترمیم کرنے کے؟ دیکھیے بہت سارے معاملات 63A پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور 63A جو ہے وہ اس میں جب ہو جائے اگر, تو ہماری ضرورت شاید قومی اسمبلی میں تو بالکل نہیں رہتی ہے. تو اگر یہ 63A کے لیے حکومت جو اتنی جو ہے بےتاب ہے, تو اس کا مطلب تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں حکومت میں, یا ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک, لیکن سر پھر اگر ایک طرف دیکھیں جعلی مینڈیٹ, دوسری طرف جو مینڈیٹ کم ہے 2/3 سے وہ آپ لوٹے بنا کے پورا کریں, تو اس کی کیا ساکھ ہوگی ایسی آئینی ترمیم کی؟ بس جب ہم نے جتنا ہمارا بس تھا ہم نے اس کو روکا ہے, جتنا ہمارا بس تھا ہم نے اس کو کیا ہے. اس وقت اگر کسی نے اپوزیشن میں جو کردار ادا کر سکتا تھا, JUI سے زیادہ کسی نے بھی کردار ادا نہیں کیا. ہم سے بڑی پارٹیاں موجود ہیں, ہم سے زیادہ مینڈیٹ والی پارٹیاں موجود ہیں, بزم میں خود جو ہے نا ہم سے زیادہ جمہوری پارٹیاں موجود ہیں, فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے جو ہے نا اس کے علمبردار زیادہ موجود ہیں, ہیومن رائٹس کی جو ہے نا وہ بہت سارے علمبردار جو ہے نا اور ادارے موجود ہیں. مگر کسی نے جو ہے نا اس کو جو ہے اس طرح سے جو ہے نا اجلاس بلانے کو میرا خیال ہے اپوز نہیں کیا, اس طرح سے اجلاس کا جو ہے نا وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جس طرح سے JUI نے کیا. اس کا اس وقت کریڈٹ دیجیے, اللہ پاک کرے گا کہ قوم کو JUI مایوس نہیں کرے گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے, قوم کو مایوس نہیں کرے گی.